مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ احکام کو بیان فرمایا ہے۔ انسانی زندگی کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ انسان کو کبھی ادھار پر خریدنا پڑتا ہے، کبھی ادھار پر بیچنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کی ضرورت ہیں۔ کبھی کوئی چیز ادھار پر خریدنی پڑتی ہے، چیز کی ضرورت ہے لیکن نقد پیسے نہیں ہیں تو اب ادھار پر خریدنی پڑتی ہے۔ کبھی کوئی اور خریدار ایسا آ جاتا ہے کہ چیز ہمارے پاس ہے اور اس کو چیز کی ضرورت ہے مگر اس کے پاس نقدی پیسے نہیں ہیں، اب ہمیں وہ چیز اس بندے کو ادھار پر بیچنی پڑتی ہے۔ تو ادھار پر خریدنا بھی شرعاً جائز ہے اور ادھار پر بیچنا بھی شرعاً جائز ہے، لیکن اس کے بارے میں یہاں آیت مقدسہ میں 3 باتیں بتلائی ہیں۔ نمبر 1، جب بھی ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد مقرر اور معلوم ہو، میعاد مقرر بھی ہو اور میعاد مقررہ معلوم بھی ہو۔ مثلا ہمارے ہاں ادھار کرتے ہیں رمضان میں پیسے ہوں گے جی، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ رمضان کی جیسے مہینہ مقرر کیا ہے اس کی ڈیٹ مقرر کرے، رمضان کی پہلی ہوگی، 10 ہوگی، 20 ہوگی، 25 ہوگی، یہ ڈیٹ مقرر کرے۔ بھئی گرمیوں میں پیسے ہوں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گندم کی کٹائی کے موقع پر پیسے ہوں گے، لینا یا دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ کسی ایک مہینے کی فکس ڈیٹ مقرر ہو، چاہے وہ چاند کے لحاظ سے ہو چاہے وہ انگریزی کے لحاظ سے ہو۔ تو ادھار کے لیے ایک تو یہ شرط ہے کہ اس کی میعاد مقرر ہو، معلوم ہو، اور دوسری بات، یہ بات واجب ہے، یہ میعاد کا مقرر معلوم ہونا ادھار کے معاملے میں یہ واجب ہے، ورنہ ادھار کا معاملہ شرعاً ناجائز ہو جائے گا، سود کا شبہ آ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ضروری ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، لیکن لکھنا یہ استحبابی عمل ہے، مستحب ہے، اگر کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو گے تو ناجائز گناہ نہیں ہوگا، وہ معاملہ ناجائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر لکھا نہیں جاتا یا لکھنے کے ساتھ ساتھ گواہ بھی بنا لو، تحریر گم بھی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، کل کو کئی سارے احتمالات، امکانات ہیں جس کی وجہ سے کوئی اور معاملہ آپس میں اختلاف کا بن سکتا ہے، تو پھر گواہ بنا لو۔ شہادت یہ بھی استحبابی عمل ہے، مستحب ہے کہ جب 2 بندے آپس میں کوئی ادھار کا معاملہ کر رہے ہیں تو صرف اپنی ذات تک نہ رکھیں بلکہ اوروں کو گواہ بنائیں، کسی اور مسلمان 2-3 کو گواہ بنائیں، کم از کم اپنے گھر والوں کو اطلاع دیں کہ فلانے کے ساتھ میرا ادھار کا ایسا معاملہ ہے، میں نے لینا ہے یا میں نے دینا ہے۔ تو ایک عمل تحریر کا ہے اور ایک عمل شہادت کا ہے۔ جس زمانے میں یہ آیت مقدسہ اتری ہے اس زمانے میں علم نام کی چیز بہت کم تھی، اور خصوصاً عرب کے علاقے میں خال خال کوئی انسان لکھنے پڑھنے والا ملتا تھا، ورنہ لکھنے پڑھنے والا انسان ملتا نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی دین نے، شریعت نے، قرآن نے اس وقت بھی لکھنے کی بات کی۔ اس سے گویا دین علم کی ترغیب دے رہا ہے کہ انسان دنیاوی علم بھی سیکھے، دینی علم بھی سیکھے۔ علم سیکھنا یہ انسان کے لیے ایک زیور ہے، علم سیکھنا انسان کے لیے ایک خوبی اور حسن ہے۔ اس لیے بے علم نہ تواں خدا را شناخت، بے علم تو اللہ کو بھی نہیں جانتا۔ علم کا ہونا، چاہے وہ علم سکول کالج کا آج کل کی زبان میں کہیں، دنیاوی علم کا ہو یا وہ علم دینی علم کا ہو، بہرحال علم علم ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔
چاہے اس کا فائدہ مرنے سے پہلے پہلے ہو یا اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہو۔ دنیاوی علم کا فائدہ مرنے سے پہلے پہلے ہے اور دینی علم کا فائدہ مرنے سے پہلے بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے۔ ہاں، دنیاوی علم کے ذریعے سے اگر خدمت خلق کرتا ہے، ایک بندہ ڈاکٹری کا علم سیکھا، اب ڈاکٹری کے ذریعے سے خدمت خلق کرتا ہے۔ جیسے یہاں ایک آدمی لکھنے کا فن سیکھا ہوا ہے، اس کو لکھنا آتا ہے، اب جب بھی کوئی مسلمان اس علاقے میں ادھار کا معاملہ کریں گے، ادھار کا لین دین کریں گے، تو اس لکھنے والے کو کہیں گے یار ہم نے ایسا معاملہ کیا ہے ادھار کا، اب تو ہمیں لکھ دے۔ اب وہ بندہ لکھ دے گا تو اس کا یہ علم لکھنے کا یہ دوسرے کے فائدے کا ذریعہ بنا، تو یہ اس کے لیے آخرت کی بھی کمائی کا ذریعہ بنا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں لکھنے والے کو 2 ہدایات فرمائی ہیں۔ نمبر 1، لکھنا ہے انصاف کے ساتھ، ان 2 میں سے کسی ایک کی سائیڈ نہیں لینی، کسی کے حق میں حروف کے اندر کمی بیشی نہیں کرنی، بلکہ لکھے انصاف کے ساتھ لکھے، بالکل دونوں سے الگ تھلگ ہو کے للہ فی اللہ لکھے۔ اور نمبر 2، اگر کوئی لکھنے کا کہے اور یہ لکھنے کا فن جانتا ہو تو اس فن کا حق یہ ہے کہ یہ ان کے درمیان ضرور لکھے، لکھنے سے انکار نہ کرے، لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ میں اگر کوئی فن جانتا ہوں جس سے میں مخلوق کی خدمت کر سکتا ہوں، کوئی اور بندہ کوئی فن جانتا ہے جس سے مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے، کوئی اور بندہ کوئی فن جانتا ہے، چاہے وہ بال کاٹنے کا فن جانتا ہے، جوتا سینے کا فن جانتا ہے، کپڑے سینے کا فن جانتا ہے، کسی قسم کا کوئی فن کوئی بندہ جانتا ہے، تو اس فن سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اس سے انکار نہ کرے۔ ہاں، البتہ اگر وہ جائز معاوضہ لینا چاہے تو تب لے سکتا ہے، شرعاً کوئی منع نہیں ہے، لکھنے والا بھی جائز معاوضہ لے سکتا ہے، لیکن جائز کی بات ہے، جائز کی بات ہے۔ اس وقت جو چھری چل رہی ہے غریبوں پر، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ 50 روپے کا اسٹام ہے، وہ جی کتنے میں ہوگا؟ یہ ہوگا 200 روپے میں۔ وہ 200 ہی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ 800 1000 میں ہوگا۔ بچوں کے شناختی کارڈ بنوانے تھے، اس دن ہم گئے، 200 کا کام تھا زیادہ سے زیادہ، اور 200 پر ہوا ہے۔ ہم سے وہ پہلے 800 مانگتے رہے ہیں، ہم نے ایک سے دوسرے سے تیسرے پوچھتے رہے 800، پھر آخر انہی میں ایک بندہ بیٹھا کہتا ہے 200 میں کر دیتا۔ اب کام وہی ہے 800 ہو رہا ہے، اور کام وہی ہے 200 میں ہو رہا ہے۔ 200 میں بھی اس نے اپنی مزدوری رکھی ہے، یہ نہیں کہ اپنی مزدوری نہیں رکھی۔ تو یہ طریقہ نہ ہو، ظلم نہ ہو کسی پر، جائز معاوضہ اپنے فن کا لے، لیکن فن والا اپنے فن کو اس طریقے سے کرے کہ نہ خود فائدہ اٹھائے اور نہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ دے۔ یہ ناقدری ہے نعمت کی، یہ ناشکری ہے نعمت کی۔ جس کو اللہ نے جو فن دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جس وقت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ادھار قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمی، مقرر میعاد تک، فاکتبوہ، تو پس اس کو لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا یہ کہ لکھے جیسا کہ علم سکھلایا اس کو اللہ نے۔ جو بندہ جو فن جانتا ہے اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، اپنے اللہ کی طرف کرے کہ مجھے یہ فن کس نے دیا ہے؟ میرے اللہ نے دیا ہے۔ جو بندہ بھی جو فن جانتا ہے اس کی نسبت اپنے کمال کی طرف نہ کرے، اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرے، بلکہ اس کو اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کی نعمت سمجھے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کرے۔ اس لیے فرمایا کما علمہ اللہ، جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھلایا ہے۔ بے شک کوئی دنیا کا فن جانتا ہے تب بھی وہ فن اس کو سکھلایا کس نے ہے؟ اللہ نے ہے۔ اس لیے کہ اس فن کے سیکھنے کے لیے
جس صلاحیت کی ضرورت ہے، جس عقل کی ضرورت ہے، جس فہم و ادراک کی ضرورت ہے، جس سمجھ کی ضرورت ہے، وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اس لیے فرمایا جیسے اس کو اللہ نے سکھلایا ہے ویسے ہی فل یکتب، وہ چاہیے کہ لکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی تو